السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو رشتوں میں توازن نہ رکھنے والے ایک پردیسی شخص کی اچھوتی داستان سنائیں گے، جسے ایک ساتھی کی عبرت ناک زندگی نے اپنے پیاروں کی طرف لوٹا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کہانی سنائیں، آپ پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ احمد صاحب روزگار کے سلسلے میں اپنی فیملی سے دور بیرون ملک مقیم تھے، جبکہ ان کی بیگم حلیمہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ پاکستان میں رہائش پذیر تھیں۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی نیا مہینہ چڑھتے ہی ان کی نند آن وارد ہوئی۔ یا اللہ خیر، آج نہ جانے کون سا چاند چڑھائیں گی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی نند صاحبہ کو دیکھ کر حلیمہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ انجانے وسوسوں میں گھری استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ السلام علیکم آپا۔ اگرچہ باہر سے آپا آئی تھیں، لیکن سلام بہرحال حلیمہ بیگم ہی کو کرنا پڑا۔ وعلیکم السلام، جلدی سے 10,000 روپے لا کے دو، مجھے فوری ضرورت ہے۔ حال احوال پوچھنے کا تکلف کیے بنا انہوں نے حکم صادر فرمایا اور خود ٹھسے سے سامنے بچھی چرپائی پر بیٹھ گئیں، یہ دیکھے بنا کہ ان کی بات نے حلیمہ بیگم کو کس مشکل سے دوچار کر دیا ہے۔ آئے ہائے، ابھی تک منہ اٹھائے کھڑی ہو، 10,000 ہی مانگے ہیں میں نے، 10 لاکھ روپے نہیں جو تمہیں یوں سکتا ہو گیا ہے۔ حلیمہ بیگم کا گوں مگوں کی کیفیت نے کھڑا رہنا انہیں مزید تیز دلا گیا تھا۔ نہیں آپا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ… باوجود کوشش کے حلیمہ بات مکمل نہ کر پائیں۔ اے بی بی، اب یہ مت کہہ دینا کہ رقم نہیں ہے۔ ارے ہمارا بھائی بیچارہ باہر بیٹھا کما کما کر بوڑھا ہو رہا ہے اور یہاں بیگم صاحبہ اللے تللوں میں اڑا دیتی ہیں۔ اگر کبھی غلطی سے ہم بہنیں 2 پیسے مانگ بھی لیں تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگتی ہیں۔ آپا بیگم کی باتوں نے حلیمہ بیگم کی رہی سہی ہمت بھی توڑ ڈالی اور وہ خاموشی سے پیسے لینے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ آپا بیگم، یہ کل 7,000 روپے ہیں، 5,000 آپ لے لیں، 2,000 میں رکھ لیتی ہوں۔ سدرا اور ہنا کا بیگ اور یونیفارم لینا ہے، اور اب اس ماہ جویریہ کو بھی اسکول داخل کروانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ پیسے لے کر واپس آئیں اور اب منمناتے ہوئے آپا بیگم کی منت کر رہی تھیں۔ آئے ہائے حلیمہ، میرے بھائی نے پیسوں کے ڈھیر لگا دیے تمہارے سامنے، لیکن تمہاری بھوک پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ میں نے کیا 5,000 روپوں کا اچار ڈالنا ہے جو تم یوں مجھے خیرات کی طرح پکڑا رہی ہو؟ رکھو انہیں بھی اپنے پاس۔ میں کہہ دوں گی احمد سے کہ تیری بیوی کو ہم سے تعلق داری نبھانا پسند نہیں تو کیوں ہلکان ہوا پھر رہا ہے؟ ہم تو بس ماں جایا سمجھ کر آ جاتے ہیں کہ اپنا خون ہے، پر بیوی جب تمہیں ہم بہن بھائی کی محبت نہیں پسند تو ہم کیوں روز جوتے کھانے تیرے دروازے پر آئیں؟ مصنوعی افسردگی طاری کرتے ہوئے آپا بیگم کا اتنا کہنا حلیمہ بیگم کے اوسان خطا کر گیا۔ احمد سے بات کرنے کا مطلب وہ خوب اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ارے نہیں نہیں، آپا بیگم کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کیوں برا لگے گا بھلا؟ آپ احمد ہی کی نہیں میری بھی آپا ہیں۔ حلیمہ کے مدھم لہجے نے آپا کو مزید شہ دی۔ رہنے دو بیوی، یہ سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں۔ ارے اگر تم نے مجھے بہن سمجھا ہوا ہوتا تو یوں آدھی ادھوری رقم نہ میرے ہاتھ میں پکڑاتی۔ لاکھوں روپے دبا رکھے ہیں،
مگر ہم بہنوں کو دیتے جان جاتی ہے تمہاری۔ آپا بیگم کسی صورت حلیمہ بیگم کو بخشنے کو تیار نہ تھی۔ خدا گواہ ہے آپا بیگم، میرے پاس ان 7,000 روپے کے سوا ایک چونی بھی نہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ عرب ممالک میں اب پہلے جیسی کمائی نہیں رہی۔ یہ روپے ان 20,000 میں سے بچے تھے جو پچھلے ماہ انہوں نے بھجوائے۔ آج نئے ماہ کی 5 تاریخ ہونے کو آئی ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں بھجوایا احمد نے، اور شاید ابھی مزید کچھ دن لگیں گے، اسی لیے میں نے 2,000 کا کہا تھا۔ اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ رکھ لیں، میں تو صرف بچیوں کی ضرورتوں کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ حلیمہ بیگم نے بیچارگی سے وضاحت دی، لیکن آپا بیگم شاید کوئی وضاحت سننے کو تیار نہ تھیں۔ کہنے لگی، آئے ہائے حلیمہ، تمہیں 10 بار کہا ہے، لڑکی ذات ہیں، انہیں اتنا سر پر مت چڑھاؤ۔ ارے کل کو بیاہ کر دوسرے گھر سدھاریں گی تو پھر ان کی پڑھائی پہ اتنی رقم جھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 کر لیں تو گھر بٹھاؤ انہیں۔ آپا بیگم کے ارشادات حلیمہ بیگم سننے پر مجبور تھیں، سو سر جھکائے سننے لگیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمل کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اچھا، اب زیادہ مظلومیت منہ پر طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو رکھ لو گھر کے خرچ پانی کے لیے۔ حلیمہ بیگم کے جواب نہ دینے پر انہیں تاؤ آ گیا، لیکن پھر رقم ملنے کے خیال سے چپ ہو رہیں، اور 1,000 کا نوٹ حلیمہ بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے اس شاہانہ انداز پہ حنا کے جی میں آئی کہ ایک بار تو ٹھیک ٹھاک سنا دے اپنی پھپھو کو، لیکن پھر ماں کی تنبیہی نظروں سے خائف منہ سیے کھڑی رہی۔ لیکن یہ خاموشی بس آپا بیگم کے گھر سے باہر نکلنے تک ہی تھی۔ ان کے نکلتے ہی وہ حلیمہ بیگم کے سر ہو گئی۔ امی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، پھپھو کو سارے پیسے لا کر پکڑا دیے۔ انہیں الہام تھوڑی ہوا تھا کہ ہمارے پاس 2-3 ہزار روپے ہیں یا 7,000۔ حنا کی بات پر حلیمہ بیگم نے ایک پل کو اسے دیکھا اور پھر کہا، جب تمہارے ابو خود ہی پیسے پیسے کا حساب انہیں دیتے ہیں تو پھر میرے چھپانے سے وہ بلا کہاں ماننے والی ہے؟ الٹا مزید باتیں سنا جاتی میری فضول خرچی پہ اور اللہ تللوں میں اڑانے کے تانے الگ۔ ماں کی بات نے حنا کو مزید غسیلا کر دیا۔ تو آپ انہیں کہیں کہ ہمارے پیسے ہیں، ہم جیسے مرضی استعمال کریں، وہ کون ہوتی ہیں پوچھ پڑتال کرنے والی؟ ہاں، تاکہ وہ تمہارے باپ کو 1 کی 10 لگا کر بتائیں۔ وہ تو پہلے ہی بہنوں کے کہنے میں آ کر مجھے چھوڑنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، پھر تو ایک پل کی دیر نہ لگائیں گے۔ کہاں جاؤں گی میں اس کے بعد تم تینوں کو لے کر؟ اور تم بھی ان معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کیا کرو۔ سدرا بھی تمہاری ہی بہن ہے، مجال ہے جو یوں منہ ماری کی ہو میرے ساتھ، اور تمہیں تو ہر بات میں سوائے اعتراض کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اگر یہی حال رہا تو تمہاری پھپھیوں نے ابھی سے گھر بٹھا دینا ہے، کجا کے کالج تک پہنچنے دیں تم لوگوں کو۔ حلیمہ بیگم کے غصے نے وقتی طور پر تو حنا کو چپ کروا دیا، لیکن وہ دل میں ابھی بھی اپنی پھپھیوں سے خائف تھی، جو ان کے منہ کا نوالا تک چھین لینا چاہتی تھیں۔ اس نے بچپن ہی سے ماں کو پھپھیوں اور باپ کے سامنے گھگیاتے دیکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں وہ خود ان کی باتوں پر جواب دیتی، وہیں ماں کو بھی اس عمل پر اکساتی، لیکن پھر حلیمہ بیگم کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش ہو جاتی۔ پتہ نہیں کب ابو کو یہ بات سمجھ میں آئے گی
کہ وہ یوں دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی فیملی کو کس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے ہنا مسلسل سوچتی جا رہی تھی۔ سدرا، سدرا، بیٹا دیکھو باہر دروازے پہ کون ہے؟ دھلے کپڑوں کو تہہ لگاتے حلیمہ بیگم نے سدرا کو آواز دی۔ امی، یہ منی آرڈر آیا ہے۔ سدرا نے ہاتھ میں پکڑی رقم اور منی آرڈر کی رسید ماں کی طرف بڑھائی۔ ہاں، وہ تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ بڑی آپا کا رمیز FA میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے پر موٹر سائیکل کی فرمائش کر رہا ہے، اس کے لیے بھجوائے ہیں یہ پیسے۔ کہہ رہے تھے 40,000 روپے ابھی دے دو، باقی اگلی بار بھجوا دوں گا۔ انہوں نے دستخط کر کے رسید سدرا کی طرف بڑھا دی اور خود رقم گننے لگی۔ رمیز صاحب نے ایسا کون سا تیر مارا ہے؟ رو پیٹ کر 2nd ڈویژن لی ہے نوابزادے نے، اور میری جو بورڈ میں 5ویں پوزیشن آئی ہے اس کا کیا؟ جب تک سدرا رسید ڈاکیے کو پکڑا کر واپس آئی، ہنا رمیز کی شان میں ٹھیک ٹھاک قصیدہ پڑھ چکی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہنا، میرا دماغ مت چاٹو، جو کہنا ہے اپنے باپ سے کہو جا کر۔ حلیمہ بیگم نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہنا ان کے غصے سے خائف ہوئے بغیر فوراً اندر گئی اور کہا، ان سے تو ایسا کہوں گی کہ رمیز صاحب بس خواب میں ہی بائیک چلانے کا شوق پورا کر سکیں گے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ اندر بڑھ گئی۔ جب 10 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں پکڑا فون ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولی، ابو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ مزے سے بازو ادھر ادھر جھلاتے ہوئے اس نے گویا اپنی ہی بات کا لطف لیا، جبکہ حلیمہ بیگم حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی اچھا، جی لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ پیسے رمیز کو۔ جی ٹھیک ہے، چلیں جیسے آپ کہیں۔ انہوں نے فون بند کر کے ہنا کی طرف بڑھایا اور گہری سانس بھر کر بولی، کیا کہا تھا تم نے اپنے ابو سے؟ کچھ بھی نہیں، ہنا سرسری لہجے میں بولی۔ تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ 15,000 رمیز کو دے دو اور باقی ہنا سے پوچھ کر اس کو خریداری کروا دو؟ حلیمہ بیگم نے الجھن بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ رمیز کے نمبروں سے میرے نمبر اور پوزیشن 3 گنا بہتر ہے، اس حساب سے آپ مجھے 3 بائیکوں کے پیسے بھجوا دیں، کیونکہ یہ میری عزت کا سوال ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابو تمہارے ہیں اور پیسے اور تحائف تمہارے کزنوں کے لیے آتے ہیں، کیا تمہارے ابو کو تم لوگوں سے پیار نہیں ہے؟ ہنا کی بات پر سدرا نے مسکرا کر گویا اس کی تائید کی۔ وہ خاموش طبع دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، لیکن دل تو آخر اس کا بھی تھا، جو اپنے باپ سے فرمائشیں اور لاڈ اٹھوانے کی ضد کرتا تھا۔ لیکن اب میں تمہاری پھپھو کو کیا جواب دوں گی؟ ایک نئی پریشانی حلیمہ بیگم کے سر پر سوار ہو گئی۔ کیا کہنا ہے؟ کہیے گا ابو نے رمیز کے موبائل کے لیے پیسے بھجوائے ہیں اور ہنا کے کمپیوٹر کے لیے۔ اپنی بات کے اختتام پر موبائل ہاتھ میں گھماتی ہنا تو لاپرواہی سے اندر چلی گئی، لیکن حلیمہ بیگم کے لیے نئی پریشانی چھوڑ گئی۔ انہیں پتا تھا کہ بڑی آپا اس بات کو آسانی سے برداشت نہیں کریں گی، اور ہوا بھی یہی۔ جبھی انہوں نے فوراً احمد کو فون کھڑکا دیا۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، تو اس کا لاسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ شکریہ۔